السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ معروف ولی اللہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بچے نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے حضرت بہلول دانا بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، حالانکہ وہ رب کے مقرب بندے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو سنیے، حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ ایک مشہور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا اور دوسرے بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھے۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید اس رونے والے بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو، اسے میں ایک اخروٹ لے کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو جائے۔ چنانچہ میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دیتا ہوں، تو بھی بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جا۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے میں نے بچے سے یہ بات کی تو وہ بچہ میری بات سن کر کہنے لگا، اے بہلول، آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم اس دنیا میں صرف کھیلنے کودنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ نے جب بچے کا غیر متوقع جواب سنا تو آپ نے کہا کہ اے بچے، پھر تم ہی بتاؤ کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ بچہ کہنے لگا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، صرف اس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بچے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے؟ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، تجھے غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرے پاس بہت وقت ہے، یہ عمر تو تیرے کھیلنے کودنے کی ہے۔ بچہ کہنے لگا کہ اے بہلول، مجھے آپ دھوکہ مت دیں۔ فرمایا کہ اس میں دھوکے کی کیا بات ہے؟ بچہ کہتا ہے، اے بہلول، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب وہ صبح آگ جلاتی ہے تو سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے، اور جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ اس لیے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں جہنم کی آگ مجھ سے نہ جلائی جائے اور پھر میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ بچے کی اس بات کو سن کر حضرت بہلول دانا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس واقعہ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کو احسن بنانے کے لیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔